پی ایس پی نے قبضہ جما لیا ہے، پارٹی والے فارغ ہو گئے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر برسا دیے، بولے جہاں کنوینئر بے بس ہو، پارٹی کسی اور کے نغے میں ہو، وہ ہمیں کیا بھاؤ تاؤ بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جو ترقیاتی منصوبوں کا پلان کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ گورنر سندھ کو مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہم فراہم کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا شہر میں بالکل پانی کا مسئلہ ہے، لیکن اب پانی ضائع نہیں ہو رہا، پانی شہر میں ٹھیک طرح سے آ رہا ہے۔ بلوچستان میں کئی سالوں سے دہشت گردی ہے، فورسز جلد دہشت گردی پر قابو پائیں گی، کسی کو بھی غالب کر کے آپریشن کرنے کی حکومت پر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سڑکیں بند کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں، حکومت صبر اور تحمل سے کام لے رہی ہے، کسی کو شر پسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سرفراز بگٹی نے مستحقین میں رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا افتتاح بھی کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات طے، کل اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری حکومتی معاہدوں پر پارٹی تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت امور پر بات چیت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل اسلام آباد پہنچے گا۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح پر بات چیت ہوگی۔ وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گا۔ آئی ایم ایف کی رضامندی کی صورت میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان۔ شاہد خاقان نواسی کا دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک نوشہرہ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا حامد الحق اور ان کے والد مولانا سمیع الحق سے گہرے تعلقات تھے، بدقسمتی ہے جو ملکی حالات ہیں ان میں کوئی بھی محفوظ نہیں، اگر ملک میں اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو دشمن ہم پر بھاری ہوگا۔ ملک میں آغاز رمضان، بازاروں میں مہنگائی کا طوفان، کراچی میں پھلوں کی قیمتیں آسمان پر، لاہور میں مرغی 630 روپے کلو، سبزیوں کے نرخ دگنے، کوئٹہ میں بھی پھل 30% مہنگے، کیلے 300 روپے درجن فروخت، سیب 450 روپے فی کلو پر پہنچ گئے، کھجوریں پھینے کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ اسلام آباد میں سبزیوں کی قیمتیں برقرار، پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مہنگائی کنٹرول میں ناکامی پر ایرانی پارلیمنٹ نے وزیر خزانہ عبدالناصر ہمتی کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ ایران میں مہنگائی اور ایرانی ریال کی قدر میں کمی پر پارلیمنٹ نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہم دشمن کے ساتھ مکمل اقتصادی جنگ میں ہیں، ہمیں جنگی حکمت عملی اپنانا ہوگی، ملک کے معاشی مسائل کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ٹرمپ سے تلخ کلامی کے بعد یوکرینی صدر کا برطانیہ میں پرتپاک خیر مقدم، زیلنسکی برطانیہ پہنچے جہاں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا، شہریوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ بے ہے اور جتنا وقت بھی لگے اس کی حمایت جاری رکھے گا۔